سینیٹر صاحب السلام علیکم. جو ملاقات ہوئی اس میں مطالبات آپ نے یہی رکھے کہ نئے انتخابات ہونے چاہیے ہیں، اور وہ جو آپ لوگوں کی پریس کانفرنس تھی وہی وزیر اعظم صاحب کو آپ نے ان سے بات کی؟ ایسا ہے کہ میں چونکہ خود موجود نہیں تھا اور اس کے ساتھ کوئی اعلامیہ دونوں طرف سے نہیں آیا، نہ جے یو آئی کی طرف سے اور نہ سرکار کی طرف سے، تو میں اس کو کنفرم بھی نہیں کر سکتا اور اس کی تردید بھی نہیں کر سکتا. بہرحال ہمارا مطالبہ یقیناً یہ ہے جو کہ اسد قیصر صاحب کے گھر پہ دہرایا گیا تھا کہ یہ الیکشن جو ہے یہ 8 فروری والے یہ غلط تھے، یہ درست نہیں تھے، دھاندلی زدہ ہیں. یہ اس کو ختم کر کے جو اس کے نتیجے میں حکومت بنی ہے، اور اس کے بعد جو ہے نئے الیکشن کروائے جائیں اور نئے الیکشن فیئر اور فری ہوں، اور اس میں جو ہے وہ اداروں کا کردار ختم ہو. صحیح. یہ اب آپ کے اس وقت مطالبات ہے. وزیر اعظم صاحب یعنی کہ نون لیگ سمجھتی ہے کہ کچھ صرف غلط فہمیاں ہیں، اگر وہ غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی تو مولانا صاحب جو ہے وہ شاید مزید قریب آ جائیں حکومت کے، یا ایٹ لیسٹ اپوزیشن کے اتنے قریب نہ رہیں جس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے واضح طور پہ. آپ کو لگتا ہے یہ گنجائش ہے کہ ابھی حکومت کے ساتھ کچھ معاملات بہتر ہو سکتے ہیں، جو آئس ہے وہ تھوڑی تھو ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، ہم حکومت میں نہیں جانا چاہتے. سماجی تعلقات یقیناً مولانا صاحب کے ہیں، اور یہ بہت اس سے پہلے بھی اٹیمپٹ ہو چکی ہیں کہ کسی طرح سے جے یو آئی حکومت کی طرف چلا جائے یا حکومت میں چلی جائے، مگر یہ اس میں کامیاب نہیں ہوئی. ہم انڈیپینڈنٹ طور پہ رہنا چاہتے ہیں. یہ الائنس کی جہاں تک بات ہے، اس کا الائنس کے خد و خال جو ہے جب ہمیں سمجھ آ جائیں گے، جب ہمیں بتائے جائیں گے، ہم کو اس کے پروگرام کا پتہ چلے گا، ہمیں اس کے نظم کا پتہ چلے گا، ہم کو اس کے ایجنڈے کے حوالے سے ہم مطمئن ہوں گے، تو یقیناً ہم اس میں آگے بڑھیں گے. صحیح. اور اس حوالے سے تحریک انصاف نے آپ کو کچھ ٹائم فریم بتایا ہے، یا جو ملاقات ہوئی ہے کہ بھئی کب تک کلیئرٹی آ جائے گی؟ کیا وہ خود آپ کو لگتا ہے اس معاملے میں کلیئر ہیں، انہیں معلوم ہے کہ اس کا خد و خال کیا ہوں گے اس الائنس کے؟ ان 2 ملاقاتوں سے پہلے والی جو پی ٹی آئی کے ساتھ ملاقات تھی اس میں میں موجود تھا، جو مولانا صاحب کے گھر میں ہوئی تھی، مگر اس میں میرے خیال کے مطابق ابھی تک کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ محمود خان صاحب آ جائیں پھر ہم بات کریں گے. پھر محمود خان صاحب کے آنے پہ دوبارہ جو ملاقات ہوئی ہے، اب مجھے یہ پتہ نہیں کہ اس میں کوئی کلیئرٹی آئی ہے یا نہیں، مگر کم از کم میڈیا کی حد تک یا مولانا کی جو سٹیٹمنٹ میڈیا پہ آئی ہے، جو انہوں نے میڈیا ٹاک کی تھی، اس سے مجھے صرف اتنی کلیئرٹی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن دھاندلی زدہ تھے. وہ تو پہلے سے بھی ہمارا موقف ہے، نئے الیکشن ہونے چاہیے، پہلے سے موقف ہے. اس حکومت کو سٹیپ ڈاؤن ہونا چاہیے، آئندہ الیکشن فیئر اور فری ہونے چاہیے، اور اس میں اداروں کا کردار ختم ہونا چاہیے. لیکن فری اینڈ فیئر الیکشن کی جب آپ بات کرتے ہیں تو اور تحریک انصاف کی انڈرسٹینڈنگ سیم نہیں ہے سینیٹر صاحب. وہ آپ کو لگتا، آپ کہتے ہیں کہ آپ کا مینڈیٹ تحریک انصاف نے چرایا کے پی کے اندر. تحریک انصاف کہتی ہے کہ ان کا مینڈیٹ پی ایم ایل اے. تو آپ لوگوں کے جو مینڈیٹ کے حوالے سے، فری اینڈ فیئر الیکشن کے حوالے سے آپ کے نظریاتی طور پہ تو اختلافات لگتے ہیں اس سنگل نقطے پہ کہ کس نے کس کا مینڈیٹ جو ہے چرایا. میں اس میں ہماری پارٹی جو ہے، ہم جو ہے اس میں بہت کلیئرٹی سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ اسٹیبلشمنٹ نے چرایا ہے، اور ایک انتظام کے تحت جو ہے ایک صوبہ کسی کے حوالے ہے، باقی صوبے کسی اور کے حوالے ہیں، اور یہ انتظام بند ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، ابھی اس وقت موجودہ حکومت کے اوپر کیونکہ آپ نے 1.25 سال میں انگیجمنٹ ہوئی ہے اپوزیشن کے ساتھ بھی، حکومت کے ساتھ بھی، حکومت نے کچھ وعدے کیے بل کے اوپر، پھر اس پہ بدمزگی ہوئی لیکن پھر وہ ہو گیا. تو آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کے اوپر، ان کے وعدے کے بات کے اوپر اس وقت آپ کا وہ اعتماد ہے یا بحال ہو سکتا ہے، یا وہاں کوئی گفتگو جو ہوگی، وہ جو بات ہوگی وہ اس پہ قائم بھی رہا جائے گا؟ دیکھیے، حکومتوں میں جو بھی ہو وہ ان کا ایک طریقہ ہوا کرتا ہے. وہ کسی کو جو ہے وہ ان کے مطالبات پورے نہیں کرتے، وہ قطرہ قطرہ کر کے وہ اس کو دیتے ہیں تاکہ وہ کوئی مرے بھی نہ اور زندہ بھی نہ ہو، کوئی ان سے مایوس بھی نہ ہو اور کوئی ان سے خوش بھی نہ رہے. تو یہ آئی سی ٹی کی حد تک تو وہ مطالبہ پورا کر دیا گیا، مگر باوجود مولانا کی ڈیمانڈ کے وہ ابھی تک یہ صوبوں میں نہیں آئی. مگر اس معاملے کا الیکشن کے حوالے سے ہمارے موقف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور تحریک انصاف کے ساتھ جو آپ کے نظریاتی طور پہ، ظاہر سی بات ہے ایک دوسرے کے آپ نظریاتی حریف بھی ہیں، الیکشن میں بھی ایک دوسرے کے خلاف کنٹیسٹ کرنا ہوتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی کسی قسم کی اگر اتحادی سیاست کی طرف اگر آپ جائیں گے تو آپ کے ووٹر کے اندر وہ اس کو قبول نہیں کر پائے گا؟ یہ ایک جینون ایشو موجود ہے. یہ ایک اس میں نے کئی دفعہ جو ہے اپنی تصور کی دنیا میں جو ہے دونوں ورکرز کو اکٹھے ہوتے ہوئے دیکھا ہے، مگر وہ میرے تصور کی دنیا میں بھی جو ہے وہ اکٹھے نہیں ہوتے. یہ اب ایک معجزہ ہوگا کہ وہ سارے مل کے نکلیں، اور یقیناً یہ معجزہ جو ہے وہ مولانا کر سکتے ہیں. اچھا، کیا کوئی ایسا امکان بھی ہے کہ پی ٹی آئی کا
اور JUI کا ورکر اکٹھے ایک کوئی ریلی ہو, کوئی جلسہ ہو, کوئی اگر اسٹریٹ موومنٹ ہو, آپ نے کہا کہ تصور میں آپ کو لگتا نہیں, لیکن مولانا کر سکتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ یہ ریام آف پاسبلٹی میں ہے. یہ صرف مولانا کے ہاتھ میں. اگر فرض کریے کہ ادر دین کوئی مولانا کرنا چاہے ہمارے اندر, میں اپنے JUI کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, تو یہ ہمارے لیے یہ بات پاسبل نہیں ہوگی. مگر ان کی شخصیت جو ہے نا, اس میں ایک ایسی بات ہے کہ وہ یقیناً کر سکتے ہیں, مگر وہ پھر اس کے لیے پارٹی کے اندر اداروں میں یہ بات رکھنی پڑے گی اور پھر قائل کرنا پڑے گا اپنے سارے ورکرز کو. بہت شکریہ سینیٹر کامران مرتضیٰ.